لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں سنتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کہتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، امی نہیں دیکھ رہی، ابو نہیں دیکھ رہے، بچے نہیں دیکھ رہے، پڑوسی نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے خوف سے وہ برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ ابھی اوپر جن لوگوں کا ذکر آیا تھا انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے، ہجرت کی تھی، گھر سے بے گھر کیے گئے تھے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی تھیں، جہاد کی تھی، شہید ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا تھا، بہترین بدلہ دیا تھا۔ لیکن ہم نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور نہ ہم کر رہے ہیں کچھ۔ تو ہم لوگوں کے لیے کون سی جنت ہے؟ وہ آگے والی آیت میں ہے، صرف ایک کام کرنے کو کہا ہے، دیکھیے اگر کر سکے تو، لیکن الذین اتقوا ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، نہیں کری ہجرت، نہیں کری جہاد، نہیں ہوئے شہید، نہیں راہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف برداشت کی، کم سے کم جو کیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے زندگی گزاری، اس کی ناراضگی سے بچے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ جو اپنے رب کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عمل تو اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، یہ بدلہ نہیں ہے کام کا، یہ نزلا من عند اللہ، یہاں نزلن کہا ہے، ثواب نہیں کہا ہے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سامان ضیافت ہے، یہ آپ مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضیافت فرمائیں گے۔ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے بہت بہتر ہے نیک لوگوں کی، اللہ جیسا جیسا میزبان ہوتا ہے ویسا اس کا ضیافت کا سامان ہوتا ہے۔ اگر میزبانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہو تو وہ کیسی میزبانی ہوگی اور کیسا میزبانی کا سامان ہوگا، اندازہ کریے آپ۔ لیکن اس میزبانی کے لیے کیا شرط ہے؟ صرف ایک شرط ہے، تقویٰ۔